کرنے والے کنزیومرز صارفین ان کے لیے 45 ارب روپے کی رقم سے پر یونٹ 14 روپے بجلی کی کمی کا اعلان کیا، اور اس میں کچھ تفصیلات ہیں جس کو بیان کرنے کے لیے آج میں آپ کے سامنے آئی ہوں، اور میری میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ یہاں آئے بھی ہیں اور اس وقت چینلز پہ میری آواز بھی عوام کو جا رہی ہوگی۔ اس ریلیف کے تحت اس ریلیف کے اراؤنڈ پچھلے 2 دن میں ایک مخصوص آوازیں جو ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں، اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی تفصیل بتانا اور اس کے خد و خال بتانا کہ یہ ریلیف کیوں اہم ہے اور اس ریلیف کا جو طریقہ کار ہے، جو میکنزم ہے، وہ کیسے ہوگا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمیشہ کی طرح، ماضی کی طرح، چاہے وہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں، ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نام کارکردگی کی سیاست اور پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کی سیاست کے ساتھ جڑا ہے۔ مشکل ترین حالات میں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کی قیادت کی سیاست رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ادوار میں بہت سی حکومتیں آئیں، 4 سال نالائکی، نااہلی، چوری اور کرپشن کا جو بازار گرم رہا، نہ صرف 2013 سے 2018 جس میں پاکستان کی معیشت 6.1% پر ترقی کر رہی تھی، ملک سے دہشت گردی نواز شریف نے ختم کر دی تھی، ملک کے اندر 18 سے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، نواز شریف نے IMF کے پروگرام کو مکمل کر کے خدا حافظ کہہ دیا تھا، ملک کے اندر ترقی ہو رہی تھی، روزگار مل رہا تھا اور ملک کی معیشت ترقی کر رہی تھی، مہنگائی تاریخ کی کم ترین سطح پر تھی۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آج جو بیانات دیے جا رہے ہیں، جو شکلیں بیانات دے رہی ہیں، 4 سال ملک کی معیشت کی بربادی اور ملک کو آج ان حالات پر اور عوام کو آج ان حالات پر پہنچانے کے ذمہ دار یہ شکلیں ہیں جو صبح دوپہر شام جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون، نواز شریف، شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پچھلے 4 ماہ سے صرف اس سوچ میں ہے، اس کام میں مصروف ہیں کہ کس طرح IMF کی مجبوری بھی ہے۔ پچھلے 16 ماہ کی حکومت میں شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، ان مشکل حالات میں عوام کے لیے ریلیف دیے، اب پھر 4 ماہ میں صرف اور صرف سوچ جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کی ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ عوام کی ریلیف کے ساتھ یہ پروپیگنڈا اور جھوٹ، ان شکلوں کو عوام کا ریلیف بھی برداشت نہیں ہے، اور یہ پروپیگنڈا صوبوں کے درمیان ایک لڑائی ڈلوانے کا تاثر۔ تو اس لیے آج کی پریس کانفرنس نہایت اہم ہے، جس میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو اعلان 2 دن پہلے صدر پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب نے کیا کہ پنجاب اور اسلام آباد میں جو کنزیومرز ہیں، 201 سے 500 تک کے صارفین بجلی استعمال کرنے والے، ان کے بلوں میں پر یونٹ 14 روپے کی کمی کی جا رہی ہے، اور یہ جو بجٹ ہے 45 ارب روپے کا، یہ پنجاب نے اپنے بجٹ سے اخراجات میں کمی کر کے اور ایسے پروگرامز جن سے پیسے نکالے جا سکتے تھے ان سے پیسے نکال کر پنجاب کے بجٹ سے 45 ارب روپیہ دے کر یہ 14 روپے یونٹ کی کمی کا اعلان کیا ہے۔ اور اس کا میکنزم یہ ہے کہ ہم نے جو انرجی ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، انہوں نے ڈسکوز کو خط لکھ دیے ہیں، وہ ایک ایسٹیمیٹ منڈے اور ٹیوزڈے تک دیں گے کہ کتنا ایسٹیمیٹ بنے گا جو کہ یہ 14 روپے کی کمی سے ہوگا، اور جتنا فرق ہوگا، جو بیلنس ہوگا، وہ پیمنٹ پنجاب گورنمنٹ کرے گی۔ اور یہ کیوں 200 سے 1 اور 500 تک کے یونٹ
اور آج ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ 0 سے 200 والے جو صارفین ہیں وہ محروم رہ گئے. تو میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان جب IMF کی وجہ سے اس ٹیرف میں انکریز آیا اور بجلی کے نرخوں کو بڑھانا پڑا، اس میں فوری طور پر وفاق نے اپنے PSDP سے، اپنے بجٹ سے کٹوتی کر کر، اخراجات میں کمی کر کر، جو 0 یا 1 سے 200 یونٹ والے صارفین ہیں ان کو 50 ارب روپے کی ریلیف دیا، جو کہ ایوریج پہ 86% پاپولیشن کا حصہ بنتا ہے. اور یہ ریلیف پورے پاکستان میں جو 1 سے 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین ہیں یہ ان کو دیا گیا، تاکہ ان کے ٹیرف کے اندر جو انکریز ہے وہ نہ آئے، انکریز ان ٹیرف کی پرائسز کی وجہ سے. اور ان کو بھی جو 1 سے 200 والے یونٹ ہیں ان کو جولائی، اگست اور سپٹمبر کے بلوں میں جو ریلیف ہے وہ دیا گیا 50 بلین، اور اپنے PSDP، اپنے ڈیولپمنٹ پروگرام سے اپنے اخراجات میں کمی کر کر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ ریلیف دیا. اور یہ ریلیف جو پنجاب کا ہے یہ 201 سے 500 یونٹ کے صارفین کے لیے ہے، کیونکہ آلریڈی پچھلے جو پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین ہیں وہ وفاق کی جو ریلیف ہے اس میں انکلوڈڈ ہے. تو 201 سے 500 جو کہ لو مڈل کلاس اور مڈل کلاس ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ جو ریلیف دیا ہے یہ ان کے لیے ہے اور پنجاب کے اپنے بجٹ سے دیا ہے. اور اسی طرح جو نواز شریف صاحب ہیں وہ 4 ماہ سے آپ اس پورے کام کے اندر دن رات محنت کر رہے تھے. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں نا، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب بول نہیں رہے، بولتے کیوں نہیں ہیں، تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی سوچ بولتی ہے، عوام کے لیے ان کا دکھ بولتا ہے، ان کا ایکشن بولتا ہے، ان کی رہنمائی بولتی ہے جو وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت میں انہوں نے پرووائڈ کی، جس کی وجہ سے آج جو ڈرائیونگ فورس تھی وہ ان کی ہدایت تھی. اور شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ 4، اور یہ خالی ایک ریلیف نہیں ہے، چاہے وہ وفاق ہو چاہے وہ پنجاب ہو، ایک سلسلہ ہے پچھلے 4 ماہ کا. آج 4 سال ملک کی تباہی چڑھانے والے، ملک کی معیشت کو تباہ کرنے والے، ملک کو مہنگا ترین کرنے والے، ملک کی ترقی کی شرح منفی کرنے والے، ملک کے اندر دوبارہ دہشت گردی کرنے والے، وہ 14 روپے پر یونٹ ریلیف پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ جو ریلیف کا سلسلہ ہے یہ ایک تسلسل ہے. جو وفاق چاہے وہ رائٹ سائزنگ کر کے کر رہا ہو، چاہے اپنی اخراجات میں کمی کر کے کر رہا ہو، چاہے وہ اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کر کے یہ ریلیف عوام کو دے رہا ہو، جو شہباز شریف صاحب ڈفرینٹ منصوبوں پر کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح پنجاب کے اندر جب ہماری 4 ماہ پہلے 4 ماہ کا حساب مانگتے ہیں، 4 سال کی بربادی کا حساب دینے والے، اور 14 روپے یونٹ جو ریلیف مل رہا ہے وہ عوام کے دشمن جو ریلیف نہیں چاہتے ملے، جو 4 سال میں کوئی ریلیف نہیں دے کر گئے، بلکہ جو 2018 تک نواز شریف صاحب ریلیف دے کر گئے تھے وہ بھی چھن گئے، وہ بھی تباہ ہو گئے. وہ باتیں کرتے ہیں، وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. مطلب کہ آپ کو تو چاہیے کہ اپنے اپنے صوبوں میں جہاں حکومت، ہم بھی چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے ہدایت کی تھی وفاقی حکومت کو اور پنجاب کی حکومت کو کہ یہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں گزارش کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں تمام صوبوں سے کہ وہ اپنے بجٹ سے اسی طرح اخراجات میں کمی کر کے اپنے صارفین کو یہ ریلیف دیں. تو ہم چاہتے ہیں، ہم سے زیادہ خوش کون ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ ریلیف ملے، سندھ میں بھی یہ ریلیف ملے، بلوچستان میں بھی یہ ریلیف ملے، جس طرح پنجاب میں ریلیف مل رہا ہے. پنجاب کی حکومت، وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ریلیف دی ہے. جب حکومت آئی روٹی 25 روپے تھی، 22 روپے روٹی تھی. ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ روٹی سستی کرنی ہے، اور اپنی گورننس کے ذریعے، اپنی نگرانی کے ذریعے جو ہے وہ دن رات. اب آج جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں تو جو ایڈمنسٹریشن ہے، ڈی سی ہیں، اے سی ہیں، ان کی KPI کے ساتھ روٹی کی پرائس جڑی ہے. ان کی ترقی کے اہداف کے ساتھ روٹی کی پرائس کو جوڑ دیا گیا، اور کھانے پینے کی جو اسینشل آئٹمز ہیں ان کو جوڑ دیا گیا ہے. صرف بہترین گورننس سے، اپنی نگرانی سے، پالیسی کریکشنز کے ساتھ آج پنجاب کی عوام سستی روٹی ان کو نصیب میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو رمضان پیکج دیا، آتے ہی رمضان پیکج دہلیز کے اوپر دیا. اور پھر جو نوجوان تھے ان کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم، اسکالرشپ اسکیم، ای بائکس کی اسکیم، 0 انٹرسٹ کے اوپر
تاکہ وہ جو مواقع 4 سال جس سے پنجاب کے نوجوان محروم رہے، پنجاب کے ساتھ کیا کیا، اور آج بجلی میں 14 روپے یونٹ کی کمی کے اوپر جھوٹ پروپیگنڈا اور اس کو جھوٹی سیاست کی نظر کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ پنجاب کے جو صارفین ہیں ان کا ایک ماڈل بنا دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے، اسی ماڈل کو دیکھتے ہوئے باقی تمام صوبے اس کو، اس اچھی روایت کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہمارے دل میں جتنا پنجاب کے عوام کا دکھ ہے اتنا ہی دکھ دوسرے صوبوں کے عوام کا ہے، اور اسی لیے نواز شریف صاحب نے، اور جب وفاق میں شہباز شریف صاحب نے وہ ریلیف دیا تو پورے پاکستان کے جو صارفین تھے ان کو یہ ریلیف ملا۔ مشکل حالات میں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی صلاحیت کی سوچ اور نیت صرف اور صرف نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون، اور جس کا جو اظہار ہے وہ مریم نواز شریف صاحب نے پنجاب کے لوگوں کو دیا ہے۔ اسی طرح کسان کارڈ دیکھیں، انپریسیڈنٹڈ کسان کارڈ اس وقت کسانوں کو مل رہا ہے تاکہ وہ اپنی گندم کی، اور جو 2 دفعہ کاشت ہوتی ہے وہ اپنی جو کاشت کر سکیں 2 دفعہ۔ اسی طرح جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لائف سٹاک کے لیے مویشی کارڈ کے جو یہ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہوتی ہے اس پہ قابو پانے کے لیے جو مویشی ہیں ان کے لیے، ان کسانوں کے لیے یہ دیا گیا۔ مطلب اس کے بعد لیپ ٹاپ ہے، اسکالرشپس ہے، جو کڈز میل پروگرام ہے، اور نہ صرف یہ 14 روپے فی یونٹ کا جو ریلیف ہے یہ اگست اور سپٹمبر کے بلوں میں پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ سے دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی اور ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی سولر سکیم لے کر آ رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، جس میں 0 to 200 جو صارفین ہیں جو ان کے لیے فری سولر سکیم ہے، اور 201 to 500 کے جو کنزیومرز ہیں ان کے لیے فائنینس سکیم ہے 0 انٹرسٹ کے اوپر، تاکہ اس کا مستقل کوئی انتظام ہو سکے کہ لوگوں کے جو بجلی کے بل ہیں اس کے اندر کمی آ سکے۔ اس کے بعد وفاق میں بھی ایک پورا پلان مرتب کیا جا رہا ہے کہ کس طرح لوگوں کو مزید ریلیف دیا جا سکے۔ یہ کیوں نہیں 4 سال میں یہ ریلیف دینا؟ تو ایک طرف جو ریلیف مل رہے تھے، جو مہنگائی کم تھی، جو ترقی 6.1% کے اوپر تھی، وہ دوبارہ سے ملک مہنگا ترین کر دیا، ملک کی ترقی کو پہلے منفی پہ لے گئے، ملک کو ڈیفالٹ کر دیا۔ خطوط لکھے جس وقت ہم نیگوسیٹ کر رہے تھے، ان کا لایا ہوا IMF پروگرام، تو نواز شریف IMF پروگرام ختم کرے، مکمل کرے، نواز شریف دہشت گردی ختم کرے، نواز شریف ملک کے اندر سے لوڈ شیڈنگ ختم کرے، نواز شریف ملک کو ترقی دے، نواز شریف عوام کو ترقی دے، کیونکہ نواز شریف کے دل میں عوام کا دکھ ہے۔ اور پھر جو نواز شریف کی وفاق کی حکومت ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہے، پنجاب میں حکومت ہے مسلم لیگ نون کی جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں، اور ایسے انیشیٹیوز انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں جہاں ایکوالٹی، برابری کی سطح کے اوپر سب کو ریلیف ملے اور ایک جیسا ریلیف ملے۔ اسی طرح باقی صوبوں کو ہاتھ بٹانا چاہیے وفاق کا، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام صوبوں کے پاس بجٹ بھی اپنا ہے، تمام صوبوں کے پاس آئینی اختیار ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کے ذریعے عوام کو ترقی کے منصوبے دیں، عوام کو ریلیف دیں۔ تو اس وقت ہم چاہتے ہیں یہ کسی ایک صوبہ ورسز دوسرا صوبہ نہیں ہے، خدا نخواستہ یہ ایک صوبے نے ایک ماڈل بنایا ہے، ایک میکنزم بنایا ہے، اس کے تحت تمام صوبے ہم چاہتے ہیں اور ہم اس چیز کو ویلکم کریں گے کہ عوام کو ریلیف ملے، اور تمام صوبے بھی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام صوبے اس روایت کو فالو کرتے ہوئے اپنے اپنے صوبے میں اپنے اپنے صارفین کو یہ جو ریلیف ہے وہ دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک بڑی عجیب اور اخلاق سے گری ہوئی بات کل ہوئی کہ جی نواز شریف صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کی اور اپنا قد چھوٹا کیا، عوام کو ریلیف دینا اور عوام کو مشکلات سے نکالنا، یہ چھوٹے قد والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا قد کرنا ہوتا ہے۔ ہم اسی طرح ہر وہ کوشش کریں گے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ 4 ماہ پہلے جب حکومت آئی تو انٹرسٹ ریٹ جو تھا وہ 22% کے اوپر تھا، انفلیشن جو تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اس وقت 11% پہ ہے، 26-27% کے اوپر انفلیشن تھی، اور اس انفلیشن میں مہنگائی میں کمی آنے کی وجہ سے
ملک میں انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، ابھی اور کم ہوگا انشاءاللہ۔ صبح دوپہر شام صرف ایک سوچ ہے کہ جو عوام کو ریلیف اور عوام کو ترقی اور عوام کو ترقی کے منصوبے کیسے دینے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا صحت کے اندر فیلڈ ہاسپٹلس چل رہے ہیں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کے، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر چل رہے ہیں، کلینک آن ویلز چل رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپس مل رہی ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لیپ ٹاپ ملنے کی تیاری کی جا رہی ہے، کسانوں کو کسان کارڈ ملنے کی تیاری کی جا رہی ہے، 400 ارب کا کسان پیکج جس میں پوری ایگریکلچر کو ای میکنائزیشن کے اوپر کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کام کیوں نہیں کیے 4 سال میں؟ آج 10 سال حکومت ہو گئی خیبر پختونخوا میں۔ ہمارا دل دکھتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس کو پنجاب کے اندر فری بائکس مل رہی ہیں، پنجاب کے اندر اگر سولر اسکیم مل رہی ہے، پنجاب کے اندر اگر لیپ ٹاپ مل رہا ہے، پنجاب کے اندر اگر ان کو ایکول اپرچونٹی اور اسکل ڈیولپمنٹ کے منصوبے مل رہے ہیں، تو پاکستان کے ہر صوبے میں ہر نوجوان کو یہ ملنا چاہیے، کیونکہ اس کی روایت نوجوان کے ہاتھ میں، اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں آئی ٹی لیپ ٹاپ کی جو روایت ہے وہ شہباز شریف اور نواز شریف نے اس ملک میں رکھی تھی۔ ہم نے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں ہاتھ دیے تھے، اور ہم نے عوام کے ریلیف کو اپنی جھوٹی پروپیگنڈا کے ساتھ نہیں جوڑا تھا، ہم نے عوام کو ریلیف دیا تھا۔ لیکن آج پاکستان کے نوجوان کو، آج پاکستان کی عوام کو، آج پاکستان کے ہر شخص کو، میڈیا کو، سول سوسائٹی کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ کون سی جماعت ہے جس کے آنے سے 4 ماہ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ 4 ماہ کے اندر ریورس اس تباہی کا نہیں تو اس کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے، ایک اکنامک سٹیبلٹی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اس تباہی کو جو کہ معاشی تباہی ہے اس کو ریورس کرنے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا فرق ہے؟ فرق صرف قیادت کا ہے، فرق صرف اس سوچ اور اس نیت کا ہے۔ ہم آئے عوام کی، جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ میرا فرض ہے اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ آج آٹا، پیاز، روٹی، ٹماٹر سستا ہو عوام کا۔ ہم ملک کے اندر مہنگائی کو کم کرنے آئے ہیں، ہم ملک کو ترقی دینے آئے ہیں۔ آج گورنمنٹ سٹی بن رہی ہے جو قائد اعظم، جو کہ یہ گورنمنٹ سٹی ہے، قائد اعظم جو انڈسٹری ہے اس کے اندر ہم گورنمنٹ سٹی تیار ہونے والی اگلی ہفتے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو انوگریٹ کریں گی۔ کیوں نہیں بنی پہلے؟ جس میں پلگ اینڈ پلے کا ماڈل ہے، سولر پینل سکیم جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اپنا چھت اپنا گھر، 50 لاکھ گھروں کا تماشا کرنے والے ایک گھر نہیں کسی کو دے کر گئے۔ ہم نے آتے ہی نہ صرف اس سکیم کو دوبارہ سے ریوائز کیا کہ کس طرح آسان ترین شرائط کے اوپر 3 ماڈلز انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں، جس کے اندر آج پاکستان کی عوام، غریب عوام کو مساوی مواقع فراہم ہوں گے کہ وہ اپنی چھت کے نیچے اپنا گھر بنا سکیں۔ اس لیے یہ ریلیف ہے، اس کے اراؤنڈ پروپیگنڈا نہ کریں۔ یہ ریلیف پنجاب کی عوام اور اسلام آباد کی عوام کا ایک جیسچر ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمام صوبے، ہم اپنا ماڈل بھی شیئر کرنے کو تیار ہیں، بڑا ٹرانسپیرنٹ ماڈل ہے، اور تمام صوبوں کی ہم ہینڈ ہولڈنگ کرنے کو تیار ہیں انشاءاللہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے ہر فرد کو یہ ریلیف ملے، جس طرح پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ سے اخراجات کی کمی کر 14 روپے کی کمی پر یونٹ کر 45 ارب روپے سے یہ ریلیف دیا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سولر پینل کی جو اناؤنسمنٹ تھی باقی صوبوں نے اس کو فالو کیا ہے، تو ہمیں خوشی ہوئی ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ ہم دوسرے صوبوں کے ساتھ بھی ہم نے وہاں بھی سولر کی جو انٹروڈکشن ہے سولر پینلز کی اور سولر ٹیکنالوجی کی وہ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور ہم ہر طرح جو ہے ہر صوبے کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے لیے اس کو پلیز سیاست ایک بہت اچھی چیز اور ایک بڑا اچھا عمل ہے، اس کو جھوٹ کی نظر نہ کریں، اس کو اپنے پروپیگنڈے کی نظر نہ کریں۔ اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ یہ ٹیکنیکلٹیز میں الجھایا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ 200 تک کے یونٹ والے محروم رہ گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وفاقی حکومت، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے 1 سے 200 یونٹ کے جو صارفین ہیں ان کو آلریڈی جولائی، اگست اور سپٹمبر کے بل میں پورے پاکستان کے صارفین کو یہ ریلیف دے دیا ہے، اور اسی طرح پنجاب نے اگست اور سپٹمبر کے مہینے میں جو
201 سے 500 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین ہیں، ان کے لیے یہ ریلیف اناؤنس کیا. ایسے تو میں نہیں سن سکتی، آپ بتا دیں، میں سب کا سوال کا جواب دوں. نہیں، اگست کے بل، سپٹمبر کے بل کیسے ادا کر دیں؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں، وفاق میں بھی آپ نے اچھا سوال کیا ہے. وفاق میں بھی جن لوگوں کو بل چلے گئے تھے ان کو واپس ان کے پچھلے بلوں میں ریلیف دیا گیا ہے. اسی کا ایک پورا میکنزم ڈسکورس کے پاس موجود ہوتا ہے، اور اس میکنزم کے ذریعے اگر کسی نے اگست کا بل دے دیا ہے یا ان کے پاس آ گیا ہے تو اس کو پیسے واپس اس 14 روپیز پر یونٹ کے حساب سے ہوں گے. اور سپٹمبر کے بل ابھی نہیں آئے، اس میں آلریڈی کٹوتی ہو کر یہ بل ان کو دیے جائیں گے. ہاں، یہاں سے ایک منٹ ان کا سن لو، پھر اس کے بعد آپ کی سن لیتے ہیں. اور کل یعنی کہ حکومت میں انہوں نے وہاں کی جو مشکلات اس کو کم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا شروع کر دیا. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، تو نیکسٹ کیا میاں نواز شریف اسی طرح اپنا رول ادا کرتے رہیں گے اور اسی طرح وہاں پر لیڈ دیتے رہیں گے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب نواز شریف وہ نام ہے جو صرف ملک کی ترقی اور عوام کو ریلیف دینا. میں نے آپ کو بتایا، چاہے لوڈ شیڈنگ ہو، چاہے سی پیک ہو، چاہے ملک کے اندر سے دہشت گردی کا ختم کرنا ہو، ملک کی ترقی 6.1% پہ لے جانی ہو، ملک کو سستا ترین ملک بنانا ہو، تو نواز شریف نے یہ سب کام کیے. اس لیے نواز شریف صاحب ہمیشہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایکٹیو رہے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں. اور اس وقت ان کی گورنمنٹ ہے، ان کی ہدایت کے مطابق وفاقی حکومت بھی اور پنجاب کی حکومت بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے. لیکن پچھلے کچھ دنوں سے پورے پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر جو انٹرنیٹ کی سچویشن ہے، کروڑوں نوجوان ایسے ہیں جو بے روزگار ہو رہے ہیں، جو آن لائن ارننگ کے تھرو اپنا روزگار کما رہے تھے. فائبر نے اور ڈفرنٹ پلیٹ فارم نے پاکستان کو بین کرنا شروع کر دی ہے. تو اس صورتحال میں کروڑوں نوجوان بے روزگار ہو رہے ہیں، حکومت کی خاموشی ہے. ان پروجیکٹس کے ساتھ تو اس کا بھی سدباب کیا جائے گا، یا جو نوجوان برباد ہو رہے ہیں اس طرح کے گزریں گے؟ دیکھیں، اس کے اوپر ابھی شہزاد خواجہ فاطمہ نے 1 گھنٹہ پہلے 11 بجے غالباً ایک پریس ٹاک کی ہے، اور اس کے اندر ایک پورا لائحہ عمل بھی دیا ہے کہ کس طرح اس کے پروسیس کو کمپلیٹ کر لیا گیا ہے، اور جلد ہی جو کنیکشنز ہیں اور انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے اس کو بحال کیا جائے گا. اور یہ سب چیزیں میرے خیال میں ان مشکلات کو دیکھتے ہی ایکسپیڈائٹ کی گئی ہیں جو لوگوں کو فیس کی جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں کچھ ہی دنوں میں اس کا بھی سدباب کر دیا جائے گا. ان سے ذرا سن لیں، 1 منٹ. بڑی زبردست یہ ایک مبادلہ سامنے آئی ہے، ادا کریں گے ہم بھی اس کو جمع پہنائیں تک 45 روپے کا پروجیکٹ ہے. پنجاب کے لوگوں کو آپ نے دیا، وفاق کو اس میں کیوں شامل کیا گیا؟ وفاقی حکومت کے ذریعے ڈائریکٹری ہے، وہ وفاقی گورنمنٹ کو کرے کرتے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اچھے طریقے سے سفاری پارک کا دورہ بھی کیا، آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، ضلع پنجاب کی بڑی تعریف کر رہے تھے، لیکن وہاں پر ایک سیگمنٹ ہے جو ایلیمنٹس آنے تھے وہ خالی طور انہوں نے بھی دیکھا ہے، وہ جنیوا میں کیس پھنسا ہے. آپ کی وزارت ہے، اس کو کب تک پرسو کرے گی کہ لاہور کے جو بچے کافی عرصے سے زو سفاری جو خصوصی تھی وہ دیکھنے کے بعد آپ کوئی ایلیمنٹ باقی ہے؟ دیکھیں، بجلی سے آپ سفاری پہ چلے گئے، لیکن میں جواب دے دیتی ہوں. سب سے پہلے تو بالکل وائلڈ لائف میں پنجاب کے اندر جو کام اس وقت ہو رہا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور یہ سفاری پارک بھی شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے اندر سفاری ایکسپیرینشل جو ایک سیگمنٹ ہے اس کو ڈالا گیا. اور یہ جو ایلیفنٹس، خالی ایلیفنٹس نہیں ہیں، اس میں جراف بھی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ زو بھی مکمل ہونے والا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اس بات کا، لیکن یہ فیڈرل کے اندر فوڈ جو منسٹری ہے اس کے ذریعے یہ امپورٹ ہوتے ہیں جو آپ کو اجازت ملتی ہے آف دی اینیملس. تو ہم نے ان کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اسی ہفتے یا اگلے ہفتے میں وہ اجازت بھی مل جائے گی اور انٹرنیشنلی وہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا جس میں ہم یہ اینیملز لے کر آئیں گے. اور دوسرا آپ نے بات
دیکھیں انہوں نے 4 سال، یہ میرے لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن میں بھی میں پریس ٹاکس کرتی رہی ہوں. یہ میرے لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ وہ 4 سال ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے. وہ مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے کہ وہ ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے. کوئی فرق، کوئی تمیز ان کو نہیں ہے کہ کہاں ملکی معاملہ ہے، کہاں سیاسی معاملہ ہے، کہاں انفرادی معاملہ ہے، کہاں اجتماعی معاملہ ہے. تو یہ جو تانے بانے نکل رہے ہیں وہ ایویڈنس بھی مل گیا ہے ان کو کہ کہاں سے ان کے روابط تھے، شواہد بھی آ گئے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ان لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی یہ ڈیٹرنس قائم نہیں ہوگا. دیکھیں ہم لوگ سیلریوں کی بات کی، ہمارے کیمرہ مین 18,000 20,000 لے رہے ہیں، تو 37,000 سیلری کا اعلان کیا گیا، وہ کیسے کروایا جائے؟ دیکھیں اس میں جو آپ لوگوں کی سیلریز ہے وہ عطا تارڑ صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس پہ کام کریں گے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو 14 روپے ریلیف دیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، یہ کوئی ٹک مارک کر کے نہیں دیا کہ اس بندے کا تعلق جو ہے وہ کسی اور جماعت سے ہے، پی ٹی آئی سے ہے یا کسی اور جماعت سے ہے تو اس کو کاٹ دو اس ریلیف میں سے. ہم نے پورے پنجاب میں سب صارفین کو بلا تفریق یہ ریلیف دیا ہے. اسی طرح اپنا چھت اپنا گھر ہم نے ہر سیگمنٹ کے لیے ریلیف دیا ہے، چاہے وہ صحافی ہیں، چاہے وہ اور شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اور انشاءاللہ مریم نواز شریف صاحبہ جلد ہی اس کا ہم اناؤنسمنٹ، تو کام تو 3 ماہ سے شروع ہوا ہے اور اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے. اب ہم نے بیلٹنگ کرنی ہے اور انشاءاللہ اس کو لانچ کروانا ہے. تو وہ اس ہفتے یہ جو ہفتہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ منڈے سے کے بعد یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں اس کا لانچ بھی کریں گے اور آپ سب لوگ اس میں اپلائی بھی کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ دیکھیں یہ جو ایک عمل احتساب کا شروع ہوا ہے ادارے کے اندر یہ بہت ہی خوش آئین ہے. اور ہم نے تو ہمیشہ سے اداروں کے اندر احتساب کی بات کی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے کہ ہر ادارے کے اندر ایسے لوگ جو کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں، ادارے کا نام خراب کرتے ہیں، ان کے خلاف احتساب ہونا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ادارے کے اندر یہ احتساب ہونا بہت ضروری ہے. اس کے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے شواہد بھی مل گئے ہیں اور وہ ادارہ اس کے اکارڈنگلی پروسیڈ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد علاوہ جو پولیٹیکل انٹرفیرنس رہی ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور اس کے بھی شواہد جو ہیں وہ ملے ہیں. تو میرے خیال میں ادارے نے جو ایکشن لیا ہے وہ بہت اچھا ہے. اور اس میں جو جس ادارے میں سے ان چیزوں میں انوالوڈ ہے ان سب کے خلاف بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے. اس میں کوئی گروپنگ اور پارٹی کے اندر 2 گروپنگ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ لے لوں پہلے پھر آپ سے. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف اب موجودہ سچویشن میں پھر سے جنرل باجوہ کا احتساب چاہتے ہیں یا وہی کہ گیٹ نمبر 4 جو پرچی کھلائے گا سیاستدان وہ اسی پر عمل کریں گے؟ کیونکہ عوام کے لیے یہ روٹی. مجھے آپ کا سوال سمجھ آ گیا، میں جواب دے دیتی ہوں. لیکن میں پہلے جواب میں کہہ چکی ہوں، میرے خیال میں آپ اس وقت باتیں کر رہے ہوں گے. میں نے یہ بات بڑے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کا ہی لگایا ہوا پودا ہے کہ ہر ادارے کے اندر احتساب ہونا چاہیے. اور جو ادارے اپنے اندر احتساب کا عمل رکھتے ہیں جس کی شروعات موجودہ جو خبر ہے اس کے اندر آئی ہے تو یہ اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے. اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. خود احتسابی ہی نہ صرف اداروں کو بلکہ عوام کو بھی اور ملکوں کو بھی اس طرف لے جاتی ہے جہاں صرف اور صرف عوام کی ترقی کے فیصلے ہوں، نہ کہ یہ انٹریگز اور یہ سازشیں ہوں. الفت بھائی سے پوچھ لوں پھر آپ سے پوچھ لوں. دیکھیں ایسی بات نہیں ہوتی. ڈویزبل پول کا ایک فارمولا تمام صوبوں کے لیے ایکول ہے.
اس میں ان کا سائز ان کی پاپولیشن کے ذریعے وہ NFC ایوارڈ ملتا ہے اور اسی کے اکارڈنگلی ڈویزبل پول میں پیسے ملتے ہیں صوبوں کو. تو یہ بات بالکل غلط ہے. لیکن جہاں جہاں ایک پالیسی کریکشن کے ساتھ بیٹر میجرمنٹ کے ساتھ جو نکلتی ہے گنجائش، جس طرح فزیکل اسپیس نکلتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ ریلیف دینے کا ایک عمل شروع ہوتا ہے، چاہے وہ ترقی کے ذریعے ہو، گروتھ کے ذریعے ہو، چاہے وہ ڈفرینٹ منصوبے انٹروڈیوس کر کے ہو جس میں جو عوام ہے اس کو ایکول اپرچونٹی ملے اکنامک ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرنے کی. تو میرے خیال میں اسی سے ہر صوبہ جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی، اور ہر صوبے کوشش کرتے ہیں کہ کون نہیں چاہے گا کہ ان کے صوبے کے اندر ان کی عوام کو ریلیف مل سکے. انڈسٹری کا ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری پنجاب سے بہت تعلق رکھتی ہے، جس کا انحصار پاکستان کو ایکسپورٹ سے ہے. اور نواز صاحب بھی کہہ چکے، نواز صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ان کے دور میں بڑا بہتر ہوا، آپ بھی حکومت میں رہی. کیا آپ مناسب نہیں سمجھتی بنگلہ دیش سے بڑے برانڈ، بڑے جو کمپنیز ہیں وہ نکل رہی ہیں، کہ اگر آپ پنجاب میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سپورٹ کریں یا اس طرح کی انڈسٹری کو، وہاں سے وہ پنجاب میں آئے، اس سے بے شمار جو 2 لاکھ کے قریب افراد بے روزگار ہوئے، چاہے وہ میڈیم 1 کے تعلق میں ہو، چاہے وہ کہیں سے ہو، ان کو روزگار ملے گا. انڈسٹری کا حسن، آپ نے جو بات کی وہ سب سے اہم ترین ہے کہ جب گروتھ لیڈ اکانومیز ہوتی ہیں جس طرح 2013 سے 18 تک رہی، تو IMF پروگرام بھی مکمل ہو کے ختم ہوا، جو ترقی کے منصوبے تھے وہ لگے، روزگار اس میں ایڈ ہوا، پاورٹی کم ہوئی، اور اسی طرح جو بجلی کے منصوبے تھے وہ لگے، اسی طرح جو دہشت گردی تھی وہ ختم ہوئی، لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی. یہی پاکستان تھا نا، لیکن گروتھ لیڈ اکانومی تھی. لیکن اس گروتھ لیڈ اکانومی کا بیڑا غرق کیا 2018 کے بعد. وہ 4 سال میں جو کہ 4 ماہ کا حساب مانگ رہے ہیں، جس 4 ماہ کا حساب میں نے دے دیا ہے، آپ لوگوں کو دیا حساب، پاکستان کی عوام کو حساب دیا، اور ہم ہر روز حساب دیں گے اپنا کہ ہم عوام کے لیے، ہم عوام کے کارکردگی کے لیے، ان کو ریلیف دینے کے لیے ہم کیا کام کر رہے ہیں. تو اسی تسلسل کو دیکھتے ہوئے جو قائد اعظم انڈسٹریل یونٹ ہے، اس میں جو گورنمنٹ سٹی جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، پلے اینڈ پلگ کا جو ماڈل ہے، جس کو سولر کے ذریعے ہم انرجی دے رہے ہیں، جہاں صرف انڈسٹریلسٹ یا چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں وہ اپنے یونٹ پلگ اینڈ پلے کر کے آئیں، وہاں روزگار ملے. نہیں، یہ دیکھیں، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. انشاءاللہ پنجاب کے اندر وہ تمام گروتھ لیڈ انٹرونشنز ہو رہی ہیں اکراس پنجاب، چاہے وہ فیصل آباد ہو، چاہے وہ سیالکوٹ ہو، چاہے وہ شیخوپورہ ہو، چاہے وہ لاہور ہو. ایسی انٹرونشنز کی جا رہی ہیں جس کے اندر یہ ڈسٹرکٹس کے اندر ایسے ایسے یونٹس لگا دیے جائیں کہ ہر جگہ پلگ اینڈ پلے کے ذریعے جو انڈسٹری ہے وہ گرو کرے، اور اسی سے روزگار میں اضافہ ہوگا، اسی سے غربت میں کمی آئے گی، اور اسی سے ترقی زیادہ ہوگی. دیکھیں، اس میں بڑی حسن آپ نے امپورٹنٹ بات کی، لیکن اس میں خیبر پختونخوا کی عوام کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ آج وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ دیکھتی ہے نا عوام. خیبر پختونخوا کی عوام یہ سوچتی تو ہوگی، ان کو یہ احساس تو ہوتا ہوگا کہ پنجاب کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں جو پنجاب کی حکومت دے رہی ہے، تو ہماری حکومت کیا کر رہی ہے سوائے پروپیگنڈا کرنے کے، سوائے اب جو کرپشن کی آپ نے بات کی، جو کل ایک سکینڈل آیا ہے کہ وزیر کہہ رہا ہے کہ میں نے، جو سیکرٹری ہے وہ کہہ رہا ہے CNW کا کہ میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ کرپشن ہو رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس کو اس لیے نکالا ہے کیونکہ ہم نے اس کو نکالنا تھا. اب اگر یہ پرائیورٹی ہے کہ یہ کرپشن کر رہا تھا، تو اگر یہ پرائیورٹی ہے تو پھر تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے صوبے کو کس قسم کی قیادت دینی ہے، اور یہ سوچنا بڑا ضروری ہے. عمران خان صاحب کو یہ مشورہ تب دینا چاہیے تھا جب وہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی ہاتھ لگائے گا تو پھر ملک کے اندر یہی ہوگا جو ہونا چاہیے تھا. GHQ کے اوپر بھی حملہ ہوگا، قائد اعظم ہاؤس پہ بھی حملہ ہوگا، کور کمانڈر کے گھر بھی حملہ ہوگا، رینجرز کے بھی سر توڑیں گے، پیٹرول بم پھینکیں گے. اس وقت جب یہ بھاشن دیتے تھے اس وقت یہ مشورے دینے چاہیے تھے کہ کون سا کمیشن بننا چاہیے. اب اٹ از ٹو لیٹ.
ان کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، اور ان کو دے بغیر کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ان سے لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، میں چاہتی ہوں کہ میں ایک پریس کانفرنس کر کے آپ کو 4 ماہ میں جو انوائرمنٹ، فارسٹ، وائلڈ لائف اور فشریز کے ڈپارٹمنٹس نے انپریسیڈنٹڈ اور ہسٹورک کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن اس میں سب سے بڑی ترجیح جو ہے وہ اسموگ کی ہے، جس کے اندر پہلی دفعہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر تمام سیکٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کا سیکٹر ہو جہاں وہیکولر ایمیشن ہو، چاہے وہ انڈسٹری کا سیکٹر ہو جہاں انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگانے کی بات ہو، چاہے وہ برک کلنز ہوں، بھٹے جس کو کہتے ہیں، ان کی تبدیلی ہو زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر۔ پھر ہم ایک جلد ہی 22 تاریخ کو ایک پورا میکینزم لانچ کرنے وزیر اعلیٰ پنجاب جا رہی ہیں، جس کے اندر ہم نے سٹیزنز کو انوالو کیا ہے کہ کس طرح وہ رپورٹ کریں اگر اس طرح کی انوائرمنٹل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور بڑا ہی جو تاریخی قدم ہے اور بڑی کامیابی سے مکمل ہوتا جا رہا ہے، جو کہ پلاسٹک کے اوپر بین ہے پنجاب کے اندر، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو اسی طرح جیسے جیسے تاریخی ریلیف دے رہے ہیں، اسی طرح تاریخی اقدامات بھی کر رہے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ شفیق، آپ نے سوال کر لیا ہے، آپ نے بھی کر لیا ہے۔ دیکھیں، صحت کارڈ نواز شریف نے پاکستان کو 2014 میں دیا تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ تو یہ کلیئرٹی کے ساتھ میں بتا رہی ہوں کہ 2014 میں نواز شریف نے صحت کارڈ شروع کیا تھا، اور خیبر پختونخوا میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی وہاں سے شروع کیا تھا، اور اس میں ایک شفافیت کے ذریعے، ایک شفاف میکینزم اور ٹرانسپیرنٹ میکینزم کے ذریعے، پورا PMT سکور کے ذریعے جو اہلیت رکھتے تھے اس صحت کارڈ کی ان کو دیا گیا۔ جو پچھلے 4 سال میں صحت کارڈ تھا، جو اس کے اندر کرپشن ہوئی، بدعنوانی ہوئی، اور اس کو جنرلائز کر دیا گیا کہ امیر ترین بھی اس کا اہل ہے اور غریب ترین بھی اس کا اہل ہے، جو کہ دنیا میں کسی جگہ پہ ہیلتھ انشورنس ایسے نہیں ہوتی۔ جو ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے وہ غریبوں کے لیے، لو مڈل کلاس کے لیے، جیسے PMT سکورز کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن مقصد کچھ اور تھا۔ تو اس کو پورے کو نہ صرف ٹرانسپیرنٹ اور نہ صرف دوبارہ سے ریوائیو کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کے اندر وہ تمام انٹرونشنز کی جا رہی ہیں کہ دوبارہ سے یہ منصوبہ شفافیت کے ساتھ صرف اہل لوگوں کو صحت کارڈ دیا جائے۔ جی، وفاق کی سطح کے اوپر ایک پورا پلان مرتب کیا جا رہا ہے، اور اسی کے ذریعے بہت جلد آپ لوگوں کو پتہ بھی چلے گا کہ کس طرح ایسے ریفارم ایجنڈا کے ذریعے ہر پنجاب میں بھی اور وفاق کے لیول پہ بھی وہ تمام اقدامات اور پالیسیز بنائی جائیں جس سے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے۔ جس طرح آخر میں ایک دفعہ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب میں صارفین کے لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف بلوں کے اندر 14 روپے یونٹ میں کمی کر کے پر یونٹ 45 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب کے اپنے بجٹ سے پنجاب اور اسلام آباد کے صارفین کو یہ ریلیف دی۔